قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اصحاب اہل بیت پر قربان ہماری جان، اصحاب اہل بیت پر قربان ہماری جان، اصحاب اہل بیت پر قربان ہماری جان۔ کیوں نہ ہو رتبہ بڑا اصحاب اہل بیت کا، کیوں نہ ہو رتبہ بڑا اصحاب اہل بیت کا، اے خدائے مصطفیٰ اصحاب اہل بیت کا، اصحاب اہل بیت پر قربان ہماری جان، اصحاب اہل بیت پر قربان ہماری جان۔ فدا کرو گے یا صدیق، فدا کا نفس یا عمر، فدا کا عینی یا عثمان، فدا کا قلبی یا حیدر، جانو فدائے اہل بیت، جانو فدائے اہل بیت، اصحاب اہل بیت پر قربان ہماری جان، اصحاب اہل بیت پر قربان ہماری جان۔ فضل رب سے دو جگہوں میں کامیابی پائے گا، فضل رب سے دو جگہوں میں کامیابی پائے گا۔ دل سے جو شیدا ہوا اصحاب اہل بیت کا، اصحاب اہل بیت پر قربان ہماری جان، اصحاب اہل بیت پر قربان ہماری جان، اصحاب اہل بیت پر قربان ہماری جان۔ جینا مرنا ان کی الفت میں عطا ہو یا رب، اور رب جینا مرنا ان کی الفت میں گو یا رب، اور گو قرب جنت میں عطا اصحاب اہل بیت کا، اصحاب اہل بیت پر قربان ہماری جان، اصحاب اہل بیت پر قربان ہماری جان۔ حشر میں مجھ کو شفاعت کی عطا خیرات گو، حشر میں مجھ کو شفاعت کی عطا خیرات گو، واسطہ یا مصطفیٰ اصحاب اہل بیت کا، اصحاب اہل بیت پر قربان ہماری جان، اصحاب اہل بیت پر قربان ہماری جان۔ فدا کرو گے یا صدیق، فدا کا نفس یا عمر، فدا کا عینی یا عثمان، فدا کرو گے یا حیدر، جانو فدائے اہل بیت، جانو فدائے اہل بیت، اصحاب اہل بیت پر قربان ہماری جان، اصحاب اہل بیت پر قربان ہماری جان۔ یا الہی شکریہ عطار کو تو نے کیا، یا الہی شکریہ عطار کو تو نے کیا، شیر گومد گت سرا اصحاب اہل بیت کا، اصحاب اہل بیت پر قربان ہماری جان، اصحاب اہل بیت پر قربان ہماری جان۔ نور
والے قبر میری حشر تک روشن رہے، نور والے قبر میری حشر تک روشن رہے، واسطہ تم کو شگا اصحاب اہل بیت کا، اصحاب اہل بیت پر قربان ہماری جان، اصحاب اہل بیت پر قربان ہماری جان، ہر برس میں حج کرو میٹھا مدینہ دیکھ لو، ہر برس میں حج کرو میٹھا مدینہ دیکھ لو، یا الہی واسطہ اصحاب اہل بیت کا، اصحاب اہل بیت پر قربان ہماری جان، اصحاب اہل بیت پر قربان ہماری جان، اصحاب اہل بیت پر قربان ہماری جان۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، جانم فدائے اہل بیت۔ الحمدللہ عز و جل ایک بار پھر پروگرام واقعہ کربلا لے کر حاضر ہیں۔ کل کے پروگرام میں ہم نے پہلا حصہ واقعہ کربلا کا کور کیا تھا، کچھ واقعات بھی بیان کیے، کچھ فضائل بھی بیان ہوئے، ریزن آف کربلا بھی بیان ہوا کہ یہ واقعہ ہوا کیوں، اس کے پیچھے سبب کیا تھا۔ اب ہم مرحلہ وار یہ واقعہ بیان کرتے کرتے وہاں پہنچے تھے کہ امام حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کوفہ پہنچے تھے تو آپ کا استقبال بھی ہوا، آپ نے خط بھی لکھ دیا امام حسین کو، مگر کوفے والوں نے آپ کے ساتھ بے وفائی کی، اور جب نماز مغرب کی جماعت آپ نے کی تو پہلے صبح تو 40,000 تھے، نماز مغرب میں 500 نمازی رہ گئے تھے، اور آپ نے جب نماز پڑھائی اور سلام پھیرا تو اب صرف امام مسلم بن عقیل ہی موجود تھے، آپ کے 2 صاحبزادے تو تھے، باقی کوئی بندہ ساتھ نہیں تھا۔ کوفے والوں نے بڑی بے وفائی کی تھی، اور امام مسلم بن عقیل اب تنہا تھے کہ جائیں کہاں، بچے بھی ہیں، اور آپ فرماتے کہ مجھے اپنے سے زیادہ غم اس بات کا تھا کہ میرے خط پر امام حسین اب سفر شروع کر دیں گے اور ان کو کوئی خبر دے دے کہ کوفے والوں نے میرے ساتھ بے وفائی کر دی ہے۔ اب وہ یہ سوچ رہے تھے کہ جب میرے یہ حال کیا ہے، میرے ساتھ دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، تو جب امام حسین آئیں گے تو ان کے ساتھ معاملات کیا ہوں گے۔ تو ناظرین، اب یہ دل خراش داستان اس طرح آگے بڑھتی ہے کہ حضرت مسلم بن عقیل اب جائے پناہ ڈھونڈ رہے تھے۔ وہ کوفہ جس میں ہزاروں لوگ آپ کی بیعت کر چکے تھے، جو ہزاروں لوگ آپ کو ویلکم کر رہے تھے، آج کوئی نہیں تھا آپ کا ساتھ دینے والا۔ پھر ایسا بھی ہوا کہ حضرت مسلم بن عقیل نے گھر میں پناہ لی، مگر ابن زیاد کے کارندوں کو پتہ چل گیا، آپ کو گرفتار کر کے گورنر ہاؤس لایا گیا، یہ کہہ کر لایا گیا کہ آپ سے تو مذاکرات کرنے ہیں، آپ سے تو بات کرنی ہے، مگر جب آپ گورنر ہاؤس کی عمارت میں داخل ہوتے ہیں تو ان ظالموں نے پہلے سے ہی دروازے کے دونوں طرف تیر انداز اور تلوار والے لوگ رکھے ہوئے تھے، اور جیسے حضرت مسلم بن عقیل اندر داخل ہوئے تو بلا کسی گفتگو کے آپ پر حملہ کیا گیا، آپ کو شہید کر دیا گیا۔ دونوں صاحبزادوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے شفیق والد کے سر کو کٹتے دیکھا۔ جس طرح کا خوف ان پر طاری ہوا ہوگا وہ ہماری امیجنیشن سے بھی زیادہ ہے، مگر ان ظالموں کو ان بچوں پر بھی کوئی یوں سمجھے ترس نہ آیا، رحم نہ آیا۔ حضرت مسلم بن عقیل کے بچوں کو بھی شہید کر دیا گیا، اور جس ہانی بن عروہ کے گھر پہ آپ نے پناہ لی تھی ان کو بھی قتل کر دیا گیا، اور اس کے بعد شہیدوں کے سروں کو نیزوں پر چڑھا کر کوفے کی گلیوں میں گھمایا گیا۔ بے حیائی کے ساتھ، سنگ دلی کے ساتھ کوفے کے لوگوں نے مہمان کشی کا گویا عملی طور پر اعلان کیا۔ اب یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے یہ 3 ذی الحجۃ الحرام ہے، ایگزیکٹلی یہ وہی دن ہے جس دن امام عالی مقام، امام عرش مقام مکہ پاک سے روانہ ہو رہے ہیں، یعنی جس دن حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت ہو رہی ہے۔ اللہ کی قدرت کا نظارہ دیکھیں کہ ایگزیکٹلی یہ وہی دن تھا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اپنے قافلے والوں کے ساتھ مکے سے روانہ ہو رہے ہیں، اور وہاں جب مکے سے روانہ ہو رہے ہیں تو الوداعی طواف ہوتا ہے، خاندان اہل بیت کے لوگ، خاندان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگ الوداعی طواف کرتے ہیں، آہیں ہیں، سسکیاں ہیں، کعبے کے غلاف سے لپٹ لپٹ کر آنسو بہائے جا رہے ہیں۔ اور اس وقت بڑے بڑے صحابہ کرام علیہ رضوان نے اصرار کیا، امام حسین سے عرض کیا کہ حضور ایسا نہ کریں، آپ نہ جائیں، کوفے والوں میں یہ وفا نہیں ہے، آپ کے والد محترم بھی وہیں عراق میں ہی شہید ہوئے ہیں، آپ کے بھائی کو زہر بھی دیا گیا ہے، آپ مت جائیں کوفے۔
اب اس پہ بڑے بڑے نام ہیں، حضرت ابن عباس، حضرت ابن عمر، حضرت جابر، حضرت ابو سعید خدری اور دوسرے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم مجمعین نے آپ کو بہت کوشش کی، بہت عرض کیا کہ حضور نہ کریں، آپ مت جائیں۔ مگر امام حسین کی بھی بات بڑی ویلڈ تھی کہ آپ نے کہا کہ پہلے تو کوفے کے لوگوں نے مجھے خط لکھے ہیں اور ایک دو نہیں سینکڑوں لیٹر آئے ہیں، تو اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ میرے ہاتھ میں بیعت کریں، اور پھر میں نے اس بات کو کنفرمیشن کرنے کے لیے امام حضرت مسلم بن عقیل کو بھیجا، وہ وہاں گئے، وہاں ہزاروں لوگوں نے ان کے ہاتھ میں بیعت کر لی ہے، ان کا مکتوب مجھے مل چکا ہے کہ حضرت تشریف لائیے، ایوری تھنگ از کلیئر، سب بہتر ہے۔ تو پھر میرا نہ جانا کیا ہے؟ یعنی میں ان لوگوں کا ساتھ نہ دوں جو مجھے بلانا چاہتے ہیں؟ لیکن وہاں تو پانسا پلٹ چکا تھا نا ناظرین۔ حضرت مسلم بن عقیل نے جو مکتوب لکھا تھا وہ تو اچھے وقتوں میں لکھا تھا، مگر چند ہی دنوں میں کوفے والوں نے تو بے وفائی کر دی تھی۔ اور اب کیا ہوا؟ امام حسین 3 ذوالحجہ 60 ہجری کو اپنے اہل بیت، اپنے خدام، کل ملا کر یہ 82 لوگ تھے، 82 نفوس قدسیہ تھے، وہ راہ عراق کو روانہ ہو گئے ناظرین۔ اور اب جب امام حسین راستے میں تھے تو راستے ہی میں حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر بھی مل گئی۔ اب یہ کتنا بڑا یوں سمجھے دھچکا تھا کہ جس کو سفیر بنا کر بھیجا تھا، جس کے خط پر ہم جا رہے ہیں، انہی کو شہید کر دیا گیا۔ تھوڑی دیر کے لیے تو قافلہ رک گیا، مگر پھر سب کا مشورہ یہی ہوا کہ ہمیں سفر ترک نہیں کرنا چاہیے، ہمیں جانا چاہیے۔ دراصل تقدیر کا جو لکھا تھا وہ ہونا تھا، آپ کے مقدر میں جو فیصلہ تھا وہ پورا، رب کی وہ جو کہتے ہیں نا مشیت جو ہے وہ پوری ہونی تھی، تو امام حسین نے وہ سفر اختیار کیا۔ اب جب 2 منزل کوفہ رہ گیا تھا تو ایک یوں سمجھیے کہ گھڑ سوار نے اپنے 1000 گھڑ سواروں کے ساتھ، اپنے 1000 لوگوں کے لشکر کے ساتھ امام حسین کے لشکر کو انٹرسیپٹ کیا، روکا، اور ان کا نام تھا حر بن یزید ریاحی، اور اس کے ساتھ 1000 ہتھیار والے سوار بھی تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے ابن زیاد نے بھیجا ہے اور آپ کے لیے کہا ہے کہ آپ کو اپنے ساتھ لے کر جانا ہے۔ تو امام حسین نے کہا کہ میں تو لڑائی کرنے آیا نہیں ہوں، مجھے کس بات کی وجہ سے آپ گرفتار کرنے آئے ہیں؟ میں تو تمہارے خطوط کی وجہ سے آیا ہوں، اور مجھے سینکڑوں خطوط لکھے گئے ہیں کوفہ کے لوگوں کی طرف سے۔ حر کہتا ہے مجھے تو معلوم ہی نہیں آپ کو خط لکھے گئے ہیں، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں، ہمیں آرڈر ملا ہے، ہم آپ کے پاس آ گئے۔ امام حسین نے کہا ٹھیک ہے۔ امام حسین نے پہلے تو وہ خط دکھائے، کافی سارے خطوط دکھائے، اور پھر کہا کہ اگر پھر بھی تم مجھے نہیں جانے دینا چاہتے یا تم نہیں پسند کرتے ہو کہ میں کوفہ جاؤں تو مجھے راستہ دے دو، میں واپس چلا جاتا ہوں، میں لڑائی کرنے تو آیا نہیں۔ ناظرین یہ بات بڑی سمجھنے والی ہے کہ جس کو فائٹ کرنی ہو، جس کو لڑائی کرنی ہو، وہ بچے لے کے نہیں جاتا ساتھ، وہ فیملی کے لوگ لے کے ساتھ نہیں جاتا، وہ بغیر ہتھیار کے نہیں جایا جاتا۔ تو امام حسین تو آپ سوچیے ان کی ازمپشن کیا تھی، ان کی سوچ کیا تھی کہ وہاں تو ویلکم کیا جائے گا، وہاں تو لوگ بیعت کریں گے، حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھوں میں ہزاروں لوگوں نے بیعت کر لی ہے، تو آپ تو اس خیال سے جا رہے ہیں کہ وہاں جا کے اسلام کی دعوت، نیکی کی دعوت، لوگوں کی اصلاح کی باتیں کرنی ہیں، اور یہاں تو معاملہ ہی کوئی اور تھا۔ لیکن حر کے دل میں اہل بیت کی محبت بھی تھی، وہ بے ادبی نہیں کرنا چاہتا، وہ کہتا حضور میں مجبور ہوں، مجھے حکم ملا ہے، اس لیے مجھے اس پر عمل کرنا ہے۔ لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ یہ فرماتے رہے کہ مجھے واپس جانے دو۔ بہرحال نماز کا وقت ہوا تو امام حسین نے کہا میں نماز پڑھنی، اگر آپ اپنی نماز الگ پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھ لیں۔ تو کمال دیکھیں کہ حر کہتے ہیں کہ نہیں، نماز تو میں نے آپ ہی کے پیچھے پڑھنی ہے۔ امام حسین نے امامت کی، اپنے قافلے والوں کی بھی امامت کی، اور حر اور ان کے قافلے والوں نے بھی آپ کے پیچھے نماز پڑھی۔ مگر ابن زیاد کو کچھ کہتے نا بھنک پڑ گئی کہ حر وہ سختی نہیں کر پا رہے جو کرنی چاہیے، معاذ اللہ اس کا ارادہ تو کچھ اور تھا نا۔ تو اب حر ابن زیاد نے اپنے جاسوس بھیجے کہ جا کر دیکھو کہ حر کا امام حسین کے ساتھ معاملہ کیا ہے۔ اب پیغام یہ آیا کہ آپ یزید کے ہاتھ بیعت کر لیں یا پھر ہم آپ کو گرفتار کر لیں گے۔ امام حسین فرماتے ہیں کہ مجھے تو بیعت کروانے کے لیے بلایا گیا تھا۔ آپ سوچے تو صحیح کہ کیفیت دل کی کیا ہوگی، مکتوب بھیج کر بلایا گیا، یہ کہہ کر بلایا گیا کہ آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا، اور جب کوفے کے قریب پہنچتے تو کوفے میں داخلہ بھی نہیں مل رہا، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ آپ نے یزید کے ہاتھ پہ، اس بدکار کے ہاتھ پہ بیعت کرنی ہے۔ امام حسین نے مدینہ منورہ میں بھی منع کیا تھا، یہاں بھی منع فرما دیا۔ اور اب جب یہ اطلاع پہنچی ابن زیاد کو کہ وہ بیعت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو اس بدبخت نے ایک اور لشکر بھیجا، اور اس لشکر کا سپہ سالار ابن سعد کو بنا کر بھیجا۔ اور ابن سعد جب نہیں چاہتا تھا کہ میں معاذ اللہ امام حسین کے شہادت یا ان کے قتل کا بوجھ اپنے سر پہ، وہ بڑی پس و پیش سے کام لیتا رہا، کہا سوچو تو صحیح کہ کس کے خلاف لڑائی ہو رہی ہے، یہ تو نواسہ رسول ہے، وہ نہیں چاہتا تھا کہ یہ گناہ اس سے ہو۔ مگر اب لالچ، آپ کو یاد رہے کہ ابن سعد اس وقت رے کا گورنر تھا، رے جو آج کل ایران کا شہر تہران ہے،
تو اس کو یہ کہا گیا کہ ٹھیک ہے اگر تم نے لڑائی نہیں لڑنی, تم نے گرفتار نہیں کرنا یا تم نے ان کے ساتھ مقابلہ نہیں کرنا تو گورنر چھوڑ دو. ایک طرف دنیا کی گورنری ہے, ایک طرف دنیا کا مال ہے, اور دوسری طرف اسے یہ احساس بھی ہے کہ میں کتنی بڑی غلطی کرتے جا رہا ہوں. یہاں میں ایک اور بات بتاتا چلوں ناظرین کہ جب شیطان دل پر قبضہ کرتا ہے تو انسان سے کیسے کیسے گناہ کرواتا ہے. آپ کو معلوم ہے ابن سعد کون تھا؟ یہ کوئی اور نہیں, حضرت سعد بن ابی وقاص کا بیٹا. جی جناب, یہ وہی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قطعی جنتی ہیں, اور ان کا مرتبہ اللہ اکبر. دیکھیں اور صحابہ جب نبی پاک سے گفتگو کرتے, عرض و معروض کرتے تو کہتے فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ, حضور ہمارے ماں باپ آپ پر قربان. مگر غزوہ احد کا موقع ہے, حضرت سعد تیر چلا رہے, آپ کو تیر بہت زبردست چلانے آتے تھے, تو نبی پاک ان کے پیچھے سے انہیں تیر پکڑاتے جاتے تھے اور فرماتے تھے اے سعد تیر چلاؤ, تجھ پر میرے ماں باپ قربان. یعنی نبی پاک جس صحابی کے بارے میں یہ فرمایا اس کا مرتبہ کیا ہوگا. مگر انہی کے بیٹا جب شیطان دل پر قبضہ کرے, لالچ دل پر قبضہ کرے تو کیا کچھ نہیں کروا بیٹھتی. ایک بات پھر سمجھنی ہے کہ بیٹے کی خطا کی وجہ سے, بیٹے کے بدبخت ہونے کی وجہ سے کبھی بھی باپ کو برا بھلا نہیں کہا جائے گا. یہ بات ہمیشہ آپ یاد رکھیں. یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے. کبھی کسی ولی کے یہاں ڈاکو پیدا ہو جاتا ہے اور کسی ڈاکو کے یہاں ولی بھی پیدا ہو سکتا ہے. تو ہمیں کبھی یقیناً والد تو کوشش ہی کر سکتا ہے نا, مگر ہدایت اللہ کی طرف سے جس کے نصیب میں بدبختی لکھی ہے بدبختی آ جاتی ہے. تو بہرحال ذرا غور کیجئے ناظرین, 22,000 کا لشکر جمع ہو گیا, اور یہ ایسا لشکر ہے, یہ عجیب و غریب, دنیا نے کبھی ایسا منظر نہیں دیکھا ہوگا کہ 82 لوگوں کے مقابلے کے لیے 22,000 کا لشکر بھیجا جائے. اصل میں یہ جانتے تھے کہ یہ شیر خدا کی اولاد ہے, یہ آل رسول ہیں, یہ اہل بیت ہیں, ان کی رگوں میں اسد اللہ شیر خدا مولا علی کا خون دوڑ رہا ہے. ان سے مقابلہ آسان نہیں ہے. 22,000 کا لشکر ہے. اور ان ظالموں نے ایک اور کام کیا ناظرین کہ وہاں فرات نہر قریب ہی تھی, ادھر پانی بند کر دیا. خاندان نبوت کے لوگوں کو پانی بھی نہیں پینے دیا گیا ہے. اور آپ یعنی ذرا سوچے کہ پانی قریب ہو اور پانی نہ پینے دیا جائے. یہ بات بہت زیادہ جلدی سمجھ سکتا ہے جو کبھی 1-2 دن فاقے سے رہا ہو. 3 دن کے بھوکے پیاسے ہیں, جس میں خواتین بھی ہیں, بچے بھی ہیں, تاکہ ان کے اندر نکاحت آ جائے, ان کی جو قوت ہے وہ تھوڑی ویک ہو جائے, ان سے لڑائی کرنا آسان ہو جائے. بہرحال ناظرین یہ 3 دن بھی گزر گئے, اور اس کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس مقام کے بارے میں معلوم کیا کہ یہ مقام کون سا ہے, تو بتایا گیا کہ یہ تو کربلا کا مقام ہے. یہ محرم کی اب 2 تاریخ ہو چکی تھی, تو امام حسین واقف تھے کہ آپ کی شہادت کا مقام کربلا ہی ہے, جہاں اہل بیت کو راہ حق میں اپنے خون کی ندیاں بہانی ہوں گی. اب اس دن امام حسین کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نصیب ہوتی ہے, اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو شہادت کی خبر بھی دی, اور آپ کے سینہ مبارک پر اپنا دست اقدس رکھ کر دعا فرمائی, اللہم اعط الحسین صبرا و اجرا. عجیب وقت ہے ناظرین, سلطان الدارین کے نور نظر کو صدہا تمناؤں سے مہمان بنا کر بلایا گیا, عرضیوں اور درخواستوں کی لائن لگا دی گئی. اور جب اہل کوفہ راتوں کو اپنے مکانوں میں امام کی آمد کی تشریف آوری کے خواب دیکھتے تھے, جماعتیں مدتوں تک صبح سے شام ان کے انتظار میں کھڑی رہیں, لیکن جب وہ کریم مہمان اپنے کرم سے ان کی زمین میں تشریف لاتے ہیں تو کوفیوں کا لشکر انہیں ان کا سامنا کرتا ہے, نہ شہر میں داخل ہونے دیتا ہے, نہ وطن واپس جانے دیتا ہے. اللہ اکبر. اب میرے پیارے اسلامی بھائیوں, امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے جو ساتھی ہیں وہ 3 دن کے بھوکے پیاسے ہیں. اب یہاں میں ایک اور بات ناظرین آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. ابھی آپ نے سنا کہ ابن سعد صحابی رسول کا بیٹا ہے, مگر سامنے گورنری کا لالچ ہے. یہ یزیدیوں نے, یہ ابن زیاد کے لشکر والوں نے اتنا بڑا ظلم کر کیسے لیا؟ آپ کو معلوم ہے امام حسین نے جب یہ مقابلہ ہوا نا, تو اس وقت امام حسین نے باقاعدہ خطبہ دیا. جی ہاں, جب 10 محرم کا دن آ گیا تو امام حسین نے جب دیکھا کہ اب یہ مان نہیں رہے, تو امام حسین نے اپنے اس خیموں کے گرد جہاں خواتین تھی خندق کھدوائی اور آگ جلوا دی, تاکہ خیمے کے لوگ جو ہے وہ سیکیور رہیں, عورتوں پر اور بچوں پر حملہ نہ ہو جائے. اب امام حسین نے جمعہ کی صبح فجر کی نماز ادا کی, آخری نماز گویا با جماعت ادا کی, بڑی رکت انگیز دعائیں ہوئیں, اور اس کے بعد امام صاحب خیمے سے باہر تشریف لائے. 3 دن کے بھوکے پیاسے ہیں, اور اب امام حسین نے اس گرم ریت پر ایک خطبہ فرمایا. ناظرین یہ تاریخی خطبہ ہے, یعنی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتمام حجت کے سارے کام کیے.
یعنی پہلے تو کہا مجھے واپس جانے دو، جب وہ نہ مانے تو لڑائی سے پہلے پھر آپ کا ذرا خطبہ سنیے گا، یعنی آپ نے ان کے دل و دماغ کو جھنجھوڑنے کی کوشش کی۔ آپ فرماتے ہیں خون ناحق حرام اور غضب الہی کا موجب ہے، میں تمہیں آگاہ کرتا ہوں تم اس گناہ میں مبتلا نہ ہو، میں نے کسی کو قتل نہیں کیا ہے، کسی کا گھر نہیں جلایا ہے، کسی پر حملہ آور نہیں ہوا ہوں، اگر تم اپنے شہر میں مجھے آنے نہیں دینا چاہتے تو مجھے واپس جانے دو، میں تم سے کسی چیز کا طلبگار نہیں ہوں، میں تمہارے در پائے آزار نہیں ہوں، تم کیوں میری جان کے در پہ ہو؟ تم کس طرح میرے خون کے الزام سے بری ہو سکتے ہو؟ روز محشر تمہارے پاس میرے خون کا کیا جواب ہوگا؟ اپنا انجام سوچو، اپنی عاقبت پر نظر ڈالو، سوچو تو صحیح میں کون ہوں؟ میں بارگاہ رسالت میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا منظور نظر ہوں، سوچو میں وہی ہوں کہ جن کی محبت کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی محبت قرار دیا۔ میرے فضائل تمہیں خوب معلوم ہیں، میرے حق میں بہت ساری حدیثیں وارد ہوئی ہیں، آپ انہیں ڈرا رہے ہیں، انہیں سمجھا رہے ہیں، آپ اتمام حجت کر رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے ان ظالموں کی طرف سے جواب کیا آیا؟ کہتے ہیں ہمیں آپ کے فضائل معلوم ہیں، معاملہ یہ زیر بحث نہیں، ہم آپ جنگ کے لیے کسی کو میدان میں بھیجیں اور بحث کو ختم کریں۔ اللہ اکبر، کتنے سخت دل تھے، کتنی سخاوت قلبی تھی ان کے اندر۔ امام حسین نے کہا کہ میں تو حجتیں ختم کرنا چاہتا ہوں تاکہ اس جنگ کو دفع کرنے میں میری کوئی تدبیر باقی نہ رہ جائے، اور جب تم مجبور کرتے ہو تو مجبوری اور ناچاری میں مجھے تلوار اٹھانی پڑے۔ ابھی گفتگو ہو رہی تھی تو اب دیکھیں ان بدبختوں کی بدبختی، اور جس کو کہتے ہیں نا کیسا کالا دل تھا، بات ہی اثر نہیں کر رہی تھی۔ تو ایک سوار تھا جس کا نام مالک بن عروہ تھا، اس نے دیکھا کہ حضرت امام حسین کے خیموں کے گرد آگ جلی ہوئی ہے، تو اس بدبخت نے کیا کہا کہ اے امام تم نے وہاں کی آگ سے پہلے یہیں آگ لگا لی ہے۔ استغفر اللہ۔ امام حسین نے بڑے جلال میں کہا اے دشمن خدا تو کاذب ہے، تجھے گمان ہے کہ میں دوزخ میں جاؤں گا؟ یعنی وہ معاذ اللہ امام حسین کو یہ طعنہ دے رہا ہے کہ وہاں کی آگ سے پہلے آپ نے یہاں آگ جلا لی۔ حضرت امام کو اس قدر تکلیف ہوئی، آپ کے ایک ساتھی نے کہا کہ میں اس کا سر قلم کر دوں، آپ نے فرمایا نہیں، میں نہیں چاہتا کہ آج کی لڑائی ہماری طرف سے شروع ہو، کوئی یہ نہ کہے کہ ہم نے تلوار پہلے اٹھائی۔ بہرحال امام حسین نے دعا کی اللہ کی بارگاہ میں کہ اے اللہ عذاب نار سے پہلے اس گستاخ کو دنیا میں آگ کے عذاب میں گرفتار کر۔ اب کیا ہوا کہ وہی شخص جو یہ بات کہہ کر گیا تھا، اس کے گھوڑے کا پاؤں ایک سوراخ میں گیا، وہ گھوڑے سے گرا اور سیدھا خندق میں جا کر گر پڑا، اسی آگ میں جا کر خود جل گیا۔ یعنی امام حسین کی دعا یا دعائے ضرر کیسے قبول ہوتی، سارے یزیدی دیکھ رہے ہیں۔ ایک شخص معاذ اللہ جب حضرت امام نے کہا نا کہ جب اس کی آگ میں چلا گیا تو آپ نے فرمایا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے اہل بیت کے بدخواہ کو سزا دی۔ تو ایک بدبخت کہتا ہے کہ آپ کو نبی پاک سے کیا نسبت ہے؟ ذرا سوچئے ناظرین، گستاخیاں یہ سب دیکھتے ہوئے بھی امام حسین کو بڑی تکلیف ہوئی، تو آپ نے فرمایا کہ یا اللہ اس بد زبان کو فوری عذاب میں گرفتار کر۔ اس کو فوراً حاجت پیش آئی، گھوڑے سے اتر کے بھاگا، جہاں حاجت کرنے گیا وہاں ایک بچھو نے اسے ڈنک مارا، زہر پھیلا، اسی گندگی میں لت پت ہو کر مر گیا۔ یہ ساری چیزیں آنن فانن اسی وقت ہو رہی ہیں ناظرین۔ اللہ اکبر۔ ایک شخص نے ایک اور بدبخت آ کر کہتا ہے کہ اے امام دیکھو دریائے فرات کیسی موجیں مار رہا ہے، تمہیں پھر بھی پانی نہیں ملے گا۔ اللہ اکبر، اور تم پیاسے ہلاک ہو جاؤ گے۔ امام حسین نے دعا کی اللہم امتہ عطشانا، یا رب اس کو پیاسا مار۔ ابھی امام کا دعا کرنا تھا کہ اس شخص کا گھوڑا بھاگا، یہ شخص اس گھوڑے کو پکڑنے بھاگا، اس کو پیاس غالب ہوئی، اس شدت سے پیاس لگی کہ العطش العطش، ہائے پیاس پکارتا رہا، جب پانی سے منہ لگاتا مگر ایک قطرہ نہ اتار پاتا، اور اسی پیاس میں آنن فانن مارا گیا۔ ناظرین یہ ساری کرامتوں کا جو ظہور ہو رہا تھا، یہ بھی ایک اتمام حجت تھی، یہ بھی ان یزیدیوں کو بتایا جا رہا تھا کہ مت کرو، تم اس سے لڑائی کرنے جا رہے ہو، تو اس پر حملہ کرنے جا رہے ہو، جو ہاتھ اٹھاتے ہیں تو بات پوری ہو جاتی ہے، جو نواسہ رسول ہیں، مگر ناظرین پھر بھی وہ نہ مانے۔ اب میں آتا ہوں اس سوال کی طرف، ریزن کیا تھا؟ یہ تو کلمہ پڑھنے والے تھے، یہ تو اللہ کو بھی مانتے تھے، اللہ کے رسول کو بھی مانتے تھے، ان کو یہ حدیثیں بھی معلوم تھی، مگر ریزن کیا تھا؟ پھر کیسے اتنا بڑا گناہ ہو گیا؟ یہ بات آج ہم سب نے سیکھنی ہے ناظرین۔ بات یہ ہے کہ جب شیطان دل پر حاوی ہو جاتا ہے نا، جب لالچ انسان پر قابو پا جاتی ہے، تو پھر انسان ایسے گناہ کرتا ہے کہ دنیا حیران ہو جاتی ہے۔ آج بھی ہم حیران ہیں کہ یزیدیوں کو سمجھ نہ آئی کر کیا رہے ہیں، کہ اللہ کو جواب کیا دیں گے، اللہ کے حبیب کو کیا جواب دیں گے، ساری دنیا لعنت کرے گی ان پر، لیکن نہیں آئی نا سمجھ۔ اچھا یہ ایسا نہیں ہے کہ صرف اس زمانے میں ایسے گناہ ہوئے، کہ آج کے زمانے میں آپ گناہ نہیں سنتے، جرائم نہیں آتے سامنے، 5 سال کے بچے کے ساتھ، 2-3 سال کی بچی کے ساتھ،
ہیں فلاں واقعہ تو فلاں واقعہ، کسی نے کسی کے ہاتھ کاٹ دیے، ڈرل کر دیا، لوگ اپنی ماں کا قتل کر دیتے ہیں، اپنے والد کو مار دیتے ہیں. مطلب کبھی کبھی یہ واقعات سن کر جھرجھری آ جاتی ہے کہ کیا کوئی انسان بھی یہ کر سکتا ہے؟ لیکن ہو رہا ہے نا. اس کا مطلب کیا ہے کہ ایک لمٹ ہے ہماری. جب اس لمٹ کو بندہ کراس کرتا ہے نا اور شیطانی کاموں میں اتنا انوالو ہو جاتا ہے، لالچ اتنا غلبہ پا جاتی ہے کہ پھر انسان کی آنکھوں پر پردہ آ جاتا ہے. پھر وہ گناہ کرتا ہے، وہ جرم کرتا ہے جو رہتی دنیا حیران ہو جاتی ہے کہ کوئی کیا انسان بھی اتنا سخت دل ہو سکتا ہے. آئیے میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں، بات ذرا اور کلیئر ہو جائے گی. پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں، اور یہ ترمذی کی حدیث ہے، 2 بھوکے بھیڑیے بکریوں میں چھوڑ دیے جائیں، وہ اتنا نقصان نہیں پہنچاتے جتنا کہ مال و مرتبے کا لالچ انسان کے دین کو نقصان پہنچاتا ہے. اب سوچیں 2 بھوکے بھیڑیے ہوں بکریوں میں چھوڑ دیں، چیر پھاڑ کر رکھ دیں گے نا. وہ اتنی چیر پھاڑ نہیں کرتے جتنا ہمارا دین برباد ہو سکتا ہے اگر دل میں لالچ ہے، مال کی، دنیا کی، مرتبے کی. آج کس کو نہیں ہے لالچ؟ یہ مال ہی کی لالچ میں تو ملاوٹ ہو رہی ہے نا، دوائیوں میں ملاوٹ. بندے کو یہ احساس نہیں کہ بندہ مر جائے گا دوائی کھا کر، کہتا مر جائے مجھے پیسے چاہیے. مگر یہ پیسے کدھر جائیں گے، کدھر لے جاؤ گے؟ جو ملاوٹ کر کے، ظلم کر کے، ڈکیتیاں ڈال کر، چوری کر کے بیچارہ بندہ تنخواہ لے کے نکلتا ہے، لوگ اس کی تنخواہ چھین کے چلے جاتے. پتہ نہیں کہ وہ پورا مہینہ کتنی بددعائیں دے گا، اس کا حال کیسے گزرے گا. یہ پیسے کیا کرو گے، کیسے کھاؤ گے ان پیسوں کو؟ یہ ظلم کرنے والا نہیں سوچتا جو زمینوں پر قبضہ کر لیتے ہیں، کسی کا مال دبا لیتے ہیں، کسی کا جناب کسی کی چیز ہتھیا لیتے ہیں اور کہتے ہیں میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. تمہاری بھول ہے. ہاں یہ یزید بھی یہی کہتا تھا نا. کتنے سال اقتدار ملا اسے؟ 3 سال کچھ مہینے، پھر برباد، ایسی گندی موت مارا گیا. ساری دنیا اسے قیامت تک لعنت کر رہی ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ لالچ اور یہ حرام کی چیزیں کام نہیں آتی. خدا را ڈریے اس چیز سے اور اپنے آپ پر سیٹسفائی نہ رہیں کہ میں بڑا نیک، میں بڑا پارسا. ارے بھائی یہ بری صحبتیں، یہ گناہوں کی عادتیں، یہ چھوٹے چھوٹے ہی گناہ بندے کو بڑے گناہ کی طرف لے جاتے ہیں. یہ دل کالا ہوتا جاتا ہے. ایک اور آپ روایت سنیے کہ حضرت سیدنا حسن بصری سے روایت ہے کہ حب الدنیا رأس کل خطیئۃ، یعنی دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے. یہ شراب ہے نا، شراب، یہ ام الخبائث سے کہا گیا. یہ ایک شراب بندہ پیے، پھر اس کو نہ ماں کا پتہ نہ بہن کا پتہ. بڑے بڑے گناہ لوگ شراب پی کے کر جاتے ہیں. اب تو پتہ نہیں طرح طرح کے نشے آ گئے. نوجوان لڑکے یونیورسٹیوں میں لڑکے لڑکیاں جو ہے وہ شراب پی رہی ہیں اور وہ پی رہے ہیں اور پتہ نہیں نشے کر رہے ہیں اور کوئی روکنے والا نہیں ہے. اور وہ سمجھتے ہیں کہ کچھ نہیں ہوتا، تھوڑا سا ہی ہے دوائی. اب تو نئی نئی باتیں شروع ہو گئی جناب. یہ تو ایک طرح سے جڑی بوٹی ہے، یہ تو جناب تھوڑی سی میڈیسن ہے. کس نے کہہ دیا یہ نشہ ہے؟ ارے جناب اسی سے تو لوگ آگے بڑھتے بڑھتے پھر ہمیں گندی نالیوں پہ گرے ہوئے نظر آتے ہیں، اپنا جسم بیچتے ہوئے نظر آتے ہیں، اپنے بڑے بڑے گناہ کرتے نظر آتے ہیں. اب تو کیا کچھ انٹرنیٹ پر ڈارک ویب سائٹ اور پتہ نہیں کیا کیا ہم سن رہے ہیں. یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ یہ سب شیطان نے ان کے دل مٹھی میں لیے ہوئے ہیں. ان سے وہ جرائم کروا رہے ہیں جو ہمارے تصور بھی نہیں ہم کر سکتے. ہم زبان سے اس کو بیان بھی نہیں کر سکتے. ہم کہتے ہیں یزیدیوں نے کیا، یقیناً بہت غلط کیا، برباد ہو گئے وہ لوگ، ہو بھی چکے اور آئندہ بھی ہوں گے. مگر آج کون سا کام ٹھیک ہو رہا ہے؟ آج بھی تو یزیدی طریقے پر لائف گزر رہی ہے، آج بھی تو شیطان کی باتیں مانی جا رہی ہیں. خدا را اپنے آپ کو بچائیے، اچھی صحبتیں اپنائیے، صحابہ اور اہل بیت کی محبت کی باتیں کیجیے. آج ہمیں اپنے صحابہ، اپنے اہل بیت بزرگوں سے، اللہ والوں سے دور کرنے کی سازش کی جا رہی ہے. طرح طرح کے لوگ آ گئے جناب دین کی انٹرپریٹیشن کرنے، اور وہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح ہماری اساس ہی ختم ہو جائے، ہمارا لنک ختم ہو جائے. پہلے صحابہ وہ اصل میں اللہ رسول کے خلاف بات کر نہیں پاتے، تو وہ کہتے ہیں صحابہ کے خلاف بات کرو، اولیاء کے خلاف بات کرو، اہل بیت کے خلاف بات کرو، تاکہ یہ لوگ ان سے محبت نہ کریں اور آخرکار پھر اللہ رسول کو بھی چھوڑ دیں گے. یہ ہم سے ہمارا دین چھڑوانے آئے ہیں، یہ کسی ایجنڈے پر آئے. سمجھیں بات کو، ان سازشوں کو سمجھیں. اور میرے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے تو 100 سال پہلے سمجھا دیا تھا کہ سونا جنگل، رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والو جاگتے رہیے، چوروں کی رکھوالی ہے. یہ رکھوالی کرنے والے ہی چور ہیں. آنکھ سے کاجل صاف چرا لیں یا وہ چور بلا کے ہیں، تیری گٹھڑی تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی. بہرحال اللہ کرے کہ ہم سمجھ جائیں اور ان بری صحبتوں سے بچیں، اور یزیدیوں نے یہ جو بڑا جرم کیا اس کی وجہ کو سمجھیں. یہ کلمہ پڑھنے والے مسلمان کہلانے والے تھے، مگر پیسے کے لالچ نے، اقتدار کے لالچ نے، ہوس دنیا کی لالچ نے ان سے وہ کروا دیا جو عقل بھی کام نہیں کرتی. ہم بھی کبھی زندگی میں کوئی ایسا گناہ نہ کر جائیں، کوئی ایسی خطا نہ کر جائیں
کہ نہ ہم منہ دکھانے جیسے رہیں، نہ ہمارے گھر والے منہ دکھانے جیسے رہیں، نہ ہمارا خاندان منہ دکھانے جیسا رہے. پوری امت کی بدنامی ہوتی ہے بعض اوقات کبھی ایسا کام کوئی کر جاتا ہے. تو اپنے آپ کو بچائیں، توبہ کرتے رہیں. اے اللہ ہمیں نفس و شیطان کے واروں سے بچا، ساری زندگی حسینی طریقے پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. امام حسین کا خطبہ بھی مکمل ہو گیا ناظرین، مگر وہ ظالم نہ مانے اور اب انہوں نے کہا کہ کسی کو لڑائی کے لیے بھیجا جائے. مگر اب ایک عجب واقعہ ہوتا ہے کہ آس پاس کے گاؤں کے لوگوں کو پتہ چل گیا تھا کہ اہل بیت کے لوگ آئے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ حضور آپ پہلے نہیں جائیں گے میدان میں، پہلے ہم اپنی جانیں قربان کریں. کتابوں میں آتا ہے کہ 50 کے قریب لوگ جو ہیں وہ پہلے باری باری جاتے رہے مقابلہ کرنے اور وہ شہید ہوتے چلے گئے. اور اس کے بعد ایسی بہت سارے واقعات ہیں، مگر ایک واقعہ میں چاہتا ہوں کہ مختصراً آپ کو سناؤں کہ اس پورے معاملے میں ایک عجیب اور یوں سمجھیے کہ حسینی دولہ بھی ہے کہ جس کا واقعہ بھی بڑا کمال کا ہے. ان کا نام تھا سیدنا وہب بن عبداللہ کلبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. وہ آتے ہیں کہ وہ ایک بڑے خوبرو نوجوان تھے اور ابھی ان کی شادی جو ہے وہ بالکل 17 روز ہی ہوئے تھے. ماں بیوہ تھی اور جب ماں اس کربلا جہاں یہ واقعہ ہو رہا تھا کربلا کا مارکا اس کے قریب ہی ان کا گاؤں تھا. ان کی ماں رونے لگی. بیٹا کہتا ہے ماں میں تو آپ کی بڑی خدمت کرتا ہوں، کیا میرے سے کوئی گستاخی ہو گئی ہے؟ تو ماں کہتی نہیں بیٹا گستاخی تو نہیں ہوئی، مگر قریب ہی مجھے پتہ چلا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے جگر کے ٹکڑے، نواسہ رسول، بی بی فاطمہ کی آنکھوں کے تارے، امام حسین ان کے قافلے والوں کے ساتھ موجود ہیں، یزیدی لشکر سامنے ہے اور ان کا امتحان جاری ہے. بیٹا میرا سب کچھ تو ہی ہے، میں نے ساری زندگی کی امیدیں تجھی سے وابستہ کی ہیں، مگر بیٹا آج وقت آیا ہے، میں چاہتی ہوں کہ میرا بیٹا جو ہے وہ امام حسین کے قدموں پر قربان ہو جائے. بیٹا جا کر ان کا ساتھ دے دے اور جنت کے یوں سمجھے خزانوں کو حاصل کر لے. مگر بیٹا مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ تیری تو ابھی نئی نئی شادی ہوئی ہے. سبحان اللہ. بیٹا بھی کیسا کہتا ہے ماں یہ تم نے کیسے سوچ لیا کہ میں اپنی زندگی اور اپنی جوانی کا خیال کروں گا؟ اس سے بڑی میرے لیے کیا سعادت ہوگی کہ میری جان اہل بیت کے قدموں پر قربان ہو جائے. مگر ماں مجھے تھوڑا سا موقع دے دے، میری زوجہ نئی میری بیوی بنی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اس سے کچھ باتیں کر لوں. تو ماں کہتی بیٹا تو اس کی طرف جائے گا، اس کی باتیں سنے گا، عورت تو ناقص العقل ہوتی ہے، وہ شاید تیرے ارادے کو چینج کر دے. تو ماں سے کیا کہتا ہے وہ بیٹا؟ کہتا ہے ماں جو اب دل میں اہل بیت کی محبت جاگی ہے نا، اب وہ پہاڑ تو ہل سکتا ہے، میری نیت یا میری جو قوت ارادہ ہے اب وہ نہیں ہل سکتا، کوئی نہیں ہلا سکتا. اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے اور جا کر کہتا ہے کہ اے میری زوجہ نئی شادی ضرور ہوئی، ہم نے بڑے عہد و پیما کیے ہیں کہ زندگی ساتھ گزاریں گے، زندگی کے خوشگوار دن دیکھیں گے، مگر وقت آ گیا ہے قربانی کا. ہمارے گاؤں کے قریب ہی کربلا کے میدان میں امام حسین اپنے لشکر کے ساتھ، اپنے قافلے کے ساتھ موجود ہیں اور سامنے یزیدیوں نے ظلم کی آندھیاں بہائی ہوئی ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم تو زندگی کے مزے اڑائیں اور ہمارے قریب امام حسین اپنے گھر والوں کے ساتھ شہید ہو جائیں؟ تو میں نے ارادہ کیا ہے کہ اس سے پہلے کہ امام حسین اور ان کے قافلے والوں کے لیے کوئی تلوار اٹھے، میں جاؤں اور اپنی جان ان کے قدموں پہ پہلے میں قربان کروں. تو تم بس اپنی زندگی گزار لینا اور مجھے اجازت دے دو. بیوی بھی بڑی فرما بردار ہے، کہتی ابھی تو شادی ہوئی ہے اور ابھی سے آپ نے حوروں کے پاس جانے کا ارادہ کر لیا ہے. میں نے تو سنا ہے کہ شہید ہوتے ہی وہ فوراً جنت میں پہنچ جاتے ہیں. تو ایک وعدہ کیجئے کہ آپ جب وہاں پہنچ جائیں تو میرے لیے بھی ایسی کوئی صورت بنائیے گا کہ میں بھی آپ کے قدموں میں جنت میں حاضر ہو جاؤں. یہ نوجوان اپنی والدہ کو لے کر، اپنی بیوی کو لے کر امام حسین کے قدموں میں آتے ہیں اور امام حسین سے کہتے ہیں حضور یہ میری ماں ہے، بیوہ ہے، میں اس کا ایک ہی بیٹا ہوں اور یہ میری 17 دن کی پرانی بیوی ہے اور ہمارا بڑا پیار ہے آپس میں، مگر آج میں نے نیت کر لی ہے کہ میں آپ کے قدموں میں قربان ہو جاؤں. میں آپ کی طرف سے پہلے میں لڑائی میں حصہ لوں، مگر حضور ایک وعدہ چاہتا ہوں کہ اگر مجھے جنت مل جائے تو میں جنت میں بھی اپنی اس بیوی کو اپنے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں، وہاں بھی آپ کے خاندان کی کنیزوں میں اس کو شامل فرما لیجئے. امام حسین نے بڑی دعاؤں سے نوازا. ماں بھی بیٹھی ہے، بیوی بھی بیٹھی ہے اور اس کے سامنے وہ نوجوان امام حسین کے قدم چوم کر تلوار ہاتھ میں لیے یزیدیوں کی طرف چل پڑتا ہے. کیسا منظر ہوگا ناظرین. اور اس نوجوان نے جو کمال شجاعت دکھائی، نہ جانے کتنے یزیدیوں کو واصل جہنم کیا اور آخرکار لڑتے وہ نوجوان شہید ہوا. ان یزیدیوں نے اس کا جو سر ہے وہ اچھال دیا امام حسین کے لشکر کی طرف. بیوی نے اپنی گود میں لیا، اپنے شوہر کے ماتھے کو چوما اور تھوڑی دیر بعد دیکھا گیا تو اس زوجہ کی بھی روح جو ہے اپنے شوہر پر قربان ہو چکی تھی. ناظرین یہ ہیں قربانیاں جو اس حسینی لشکر کے ساتھ وہاں کے رہنے والوں نے دی، اہل بیت کے غلاموں نے دی. کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خاندان نبوت پر کوئی زخم آئے، پہلے ہماری جانیں حاضر ہیں، ہمارے سینے حاضر ہیں. یہ ہے قربانی کی داستانیں جو کربلا کے میدان میں رقم کی گئی. کس شقی کی ہے حکومت، ہائے کیا
شقی کی ہے حکومت، ہائے کیا اندھیر ہے، دن دہاڑے لٹ رہا ہے کاروان اہل بیت، دن دہاڑے لٹ رہا ہے کاروان اہل بیت، خشک ہو جا خاک ہو کر خاک میں مل جا فرات، خشک ہو جا خاک ہو کر خاک میں مل جا فرات، خاک تجھ پر دیکھ تو سوکھی زبان اہل بیت۔ اب یہ جب سارا معاملہ ہو رہا تھا اور اہل بیت کے نوجوان جنگ میں سامنے آتے، اس سے پہلے غلامان اہل بیت قربانیاں دے رہے تھے، اب وہاں ایک عجب معاملہ ہوا۔ وہ شخص جس نے سب سے پہلے امام حسین کے قافلے کو انٹرسیپٹ کیا تھا، کوفہ نہیں جانے دیا تھا، 1000 گھڑ سواروں کے ساتھ جا کر اس نے یوں سمجھیے کہ روکا تھا، وہ کون تھا؟ حر بن یزید۔ اچھا حر نے کیا کیا کہ حر نے جب یہ سارا منظر دیکھا نا تو حر کی کیفیت بدلنے لگی، اور حر بڑا بے چین تھا، مضطرب تھا، وہ جانتا تھا یہ نواسہ رسول ہے، وہ بیان بھی سن چکے تھے، وہ تقریر بھی سنی تھی انہوں نے۔ تو حر جو ہے وہ بڑی بے چینی کے ساتھ ابن سعد کے پاس جاتا ہے، کہتا ہے اے ابن سعد، تم سوچو نواسہ رسول سے جنگ کرو گے تو نبی پاک کو کیا جواب دو گے؟ جواب تو کوئی تھا نہیں۔ وہ وہاں سے ہٹ کر پھر میدان میں چلے جاتے، بدن کانپ رہا تھا، پریشان تھے۔ تو حضرت حر کے بھائی تھے مصعب بن یزید، انہوں نے کہا کہ تم تو بڑے سپہ سالار، بڑے بہادر، بڑے جرنیل، بڑی بڑی جنگیں لڑی ہیں، سامنے چھوٹا سا لشکر ہے، تمہارا حال کیا ہو گیا ہے؟ اتنے گھبرا کیوں گئے ہوتے، ڈر کیوں رہے ہو؟ تو حر کہتا ہے برادر، یہ مصطفیٰ علیہ السلام کے فرزند سے جنگ ہے، اپنی عاقبت سے لڑائی ہے، میں جنت اور دوزخ کے درمیان کھڑا ہوں، دنیا پوری قوت کے ساتھ مجھے جہنم کی طرف کھینچ رہی ہے، مگر میرا دل اس کی ہیبت سے کانپ رہا ہے۔ ابھی یہ بھائی سے بات ہی کر رہے تھے کہ ادھر سے امام حسین نے آواز لگائی، ہے کوئی جو آج آل رسول پر اپنی جان قربان کرے اور نبی پاک علیہ السلام کے حضور میں سرخروئی پائے؟ بس یہ اعلان ہونا تھا، اور حر کو گویا ایک راستہ مل گیا کہ تکلیف تو میں نے بڑی پہنچائی ہے، روکا تو میں نے ہی تھا، پانی تو میں نے نہیں پینے دیا تھا، مگر شاید کریم ہے معاف فرما دیں۔ گھوڑا دوڑایا، ذرا امیجن کریں، ایک طرف 22,000 کا لشکر، ایک طرف 82 لوگ ہیں، اور حضرت حر بن یزید دوڑتے ہوئے جو ہے نا اپنا گھوڑا دوڑاتے ہوئے امام حسین کے پاس پہنچ جاتے۔ ایوری بڈی شاکڈ، آپ کے یزید کے لشکر کے سارے لوگ حیران ہیں کہ حر کیا کر رہا ہے، اور آپ وہاں جا کر امام حسین سے کہتے ہیں کہ کیا مجھے معافی مل سکتی ہے؟ میں نے آپ کو روکا، میں نے آپ کو تکلیف دی، مگر مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ میں غلط تھا، میں آج اپنی جان آپ کے قدموں پہ قربان کرنا چاہتا ہوں، مجھے معاف فرما دیجیے۔ امام حسین تو کریم تھے، آپ نے کہا کریموں کے در سے معافی ہی ملا کرتی ہے۔ اب حر نے کہا کہ حضور اب میں پہلے جاؤں گا اور اپنی جان آپ کے لیے قربان کروں گا۔ اور جب حضرت حر وہاں جاتے ہیں سامنے والوں کی طرف لڑنے کے لیے، تو سارے یزیدی اس کو تانے دیتے کہ تو نے کیا کیا، اتنا بڑا لشکر چھوڑ دیا، اتنا مال و متا چھوڑ دیا، اتنی بڑی تم نے جو ہے وہ دنیا کی رنگینیاں چھوڑ دیں۔ اللہ اکبر۔ تو حر پتہ ہے کیا جواب دیتے ہیں کہ اللہ اکبر، وہ کہتے ہیں کہ میں یہ خوب جانتا ہوں کہ میں نے کیا کیا ہے، میں نے گلستان رسول کے اس مہکتے پھول پر جان قربان کرنے کی جو ہے وہ نیت کر لی، اور میں جانتا ہوں کہ نبی پاک کی غلامی سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں ہے۔ اب جناب حملہ ہوتا ہے، حر کئی لوگوں کو یوں سمجھے کاٹ کے رکھ دیتے ہیں، مگر آخر کار حضرت حر بھی شہید ہو جاتے ہیں۔ ذرا سوچئے کہ اب حضرت حر رضی اللہ تعالی عنہ کہلاتے ہیں، اب حضرت حر کا مزار موجود ہے۔ یزیدیوں کا نام لینے والا کون ہے؟ مگر وہ ایک فیصلہ، وہ ایک ڈیسیشن، وہ ایک رائٹ ٹائم ڈیسیشن تھا کہ یزید کے لشکر سے نکلے اور جنتی لشکر میں شامل ہو گئے۔ شاعر کہتے ہیں نا، یہ نعرہ حر کا تھا جس وقت فوج شام سے نکلا، کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا وار۔ ناظرین، یہاں میں ایک بات کرنا چاہوں گا۔ حضرت حر نے ہاتھ پیر کانپ رہے تھے، گھبراہٹ تھی، جنت بھی ہے، سامنے دوزخ بھی ہے، دوزخ کے ساتھ پیسہ بہت تھا، حرام کے ساتھ بڑا اقتدار بھی تھا، بہت مزے بھی تھے لائف کے، سامنے شہادت تھی، انہیں پتا تھا کہ میں بچوں گا نہیں، میں اگر سامنے چلا گیا امام حسین کی طرف گیا تو وہاں شہادت ہی ہے، مگر انہیں پتا تھا کہ یہاں جی گیا تو مر جاؤں گا، وہاں مر گیا تو جی جاؤں گا۔
یہاں بچ گیا تو مارا جاؤں گا قیامت کے دن، وہاں اگر مارا گیا تو قیامت کے دن بچ جاؤں گا۔ یہ ڈیسیشن لیا انہوں نے، اور کیسا ڈیسیشن لیا کہ آج ساری دنیا ان کے گن گاتی ہے۔ ہم میں سے کئی لوگ ایسے ہوں گے، ذرا غور سے سنیے گا، جو اس وقت شاید ملتی جلتی کیفیت میں ہے۔ کوئی حرام کما رہا ہے، کوئی رشوت کا کام کر رہا ہے، کوئی سود کا کام کر رہا ہے، کوئی شراب پی رہا ہے، کوئی نشہ کا کام کر رہا ہے، کوئی ڈرگز بیچ رہا ہے، کوئی ڈکیتی کر رہا ہے، کوئی چوری کر رہا ہے، کوئی ظلم کر رہا ہے، کوئی جھوٹ بول رہا ہے، کوئی بدکاریاں کر رہا ہے، کوئی بری صحبتوں میں ہے، بے حیائی کے والے دوستوں میں ہے، گندی دوستیاں لگائی ہوئی ہیں۔ کبھی کبھی دل میں خیال آتا ہے، مسلمان تو ہے نا یار، چھوڑ دیتا ہوں، غلط ہے، اللہ کی طرف چلتا ہوں۔ پھر شیطان کہتا ہے نہیں چھوڑ کے جائے گا تو پھر مزے ختم ہو جائیں گے، پیسے ختم ہو جائیں گے، زندگی کی رونق ختم ہو جائے گی، ڈیسیشن نہیں لے پا رہا، کشمکش میں ہے۔ حضرت حر کے اس فیصلے کو یاد کیجئے ناظرین، کیا شاندار فیصلہ کیا، چند قدم کیا چلے، وہ یزیدی سے حسینی بن گئے، وہ یزیدی سے رضی اللہ تعالی عنہ بن گئے، جن کا کوئی نام لینے والا نہیں تھا آج ساری دنیا ان کا نام لینے والے بن گئی۔ کیوں؟ کریکٹ فیصلہ کیا، رائٹ ٹائم پر فیصلہ کیا۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ ہیں جو صرف سوچ ہی رہے ہیں، چھوڑ دوں گا یار، تھوڑے دنوں بعد چھوڑ دوں گا، شراب کا کام چھوڑ دوں گا، رشوت چھوڑ دوں گا، سود چھوڑ دوں گا، غلط کام چھوڑ دوں گا، چھوڑ نہیں رہے۔ اور کہیں ایسا نہ ہو یہی بری عادت لے کر قبر میں چلے جائیں، موقع ہی نہ ملے چھوڑنے کا۔ کیا آج میں اور آپ یہ فیصلہ نہیں کر سکتے؟ This is the right day for the right decision۔ بہترین موقع ہے اچھا فیصلہ کرنے کا۔ آؤ نا آج فیصلہ کر لیں کہ میں چل پڑتا ہوں اللہ کی رحمت کی طرف، میں چھوڑ دیتا ہوں حرام چیزیں، میں چھوڑ دیتا ہوں حرام کمائی، میں چھوڑتا ہوں حرام صحبتیں۔ تم ایک کام غلط چھوڑو تو صحیح، وہ رب کی رحمت تم پر برسنا شروع ہو جائے گی، حلال کے دروازے کھل جائیں گے، سکون کے دروازے کھل جائیں گے، برکت کے دروازے کھل جائیں گے۔ کب تک سوچتے رہو گے کہ کروں یا نہ کروں؟ ارے کر لو آج۔ آج حضرت حر کا وہ پیغام، کربلا کا میدان ہم سب کو پکار رہا ہے کہ آ جاؤ اللہ کی طرف، چھوڑ دو یہ برے کام۔ بلکہ اگر مجھے کوئی غیر مسلم بھی سن رہا ہے نا، میں تو اس کو بھی دعوت دیتا ہوں، آ جاؤ اسلام کی طرف، آ جاؤ میرے اللہ کے دین کی طرف، یہی راہ نجات ہے، یہی آخرت کے لیے تم سب کے لیے بھی۔ ایسے مجھے معلوم ہے کہ کئی لوگ ہیں جو مسلمان نہیں ہیں مگر کربلا والوں سے محبت کرتے ہیں۔ اگر کربلا والوں سے محبت کرتے ہو تو ان کے خدا سے بھی محبت کر لو نا، وہ جس کا کلمہ پڑھتے ہیں اس نبی کا کلمہ بھی پڑھ لیجئے نا، آ جائیے۔ تو آج موقع ہے چل پڑنے کا، چھوڑیے بری چیزیں اور نیکی کی طرف چل پڑیے۔ یہ کر لیا حضرت حر نے اور کامیاب ہو گئے۔ ناظرین، اب حضرت حر بھی شہید ہو گئے۔ اب ایک ایک کر کے خاندان نبوت کے، خاندان رسالت کے چشم و چراغ جانے لگے، ہاتھ میں تلوار لیتے اور پشتوں کے پشتے لگا دیتے۔ ابن سعد کا یہ کہنا ہے کہ اگر ہم کوئی فریب نہ لاتے، ہم پلاننگ غلط نہ کرتے، ایک ساتھ حملہ نہ کرتے، ان کو بھوکا پیاسا نہ رکھتے، تو شاید 22,000 کا لشکر بھی ان پہ قابو نہ پا سکتا تھا، کیونکہ یہ ذوالفقار چلانے والے مولا علی کی اولاد میں سے تھے، ان کی رگوں میں مولا علی کا خون چلتا تھا، وہ فاتح خیبر کی اولاد تھے۔ ایک ایک کر کے خاندان نبوت کے چشم و چراغ شہید ہوتے گئے۔ اور پھر علی اکبر نے اجازت چاہی۔ علی اکبر کون ہیں؟ امام حسین کے بڑے صاحبزادے، ہم شکل مصطفیٰ ہیں، جوان۔ امام حسین نے ان کو بھی اجازت دی، اور انہوں نے کئی یزیدیوں کو ان کے سر کاٹے، ان کو تہو تیغ کیا، خاک میں خون آلود کیا، مگر آخر کار بھوک بھی تھی، پیاس بھی تھی، نکاہت بھی تھی، آپ بھی زخموں سے چور چور ہو کر شہید ہو گئے۔ اب آپ کے گھر والوں نے دیکھا کہ علی اصغر بہت رو رہے ہیں، 6 مہینے کے ہیں، پیاسے ہیں، 3 دن سے بچہ پانی نہ پیے تو کیا حال ہوگا، دودھ بھی ختم۔ تو کہا کہ چلو ان کو تو آپ لے جائیں اور جا کر ان کو تو یہ بدبخت پانی پینے دیں گے۔ تو امام حسین انہیں ہاتھ میں لے کر باہر آتے ہیں اور کہتے ہیں مجھے نہ دیں، صرف اس کو پانی دے دیں۔ مگر ان بدبختوں کی بدبختی دیکھیں کہ ایسا تیر تاک کر چلایا کہ حضرت علی اصغر کے گلے میں پیوست ہو گیا، پیاسا گلا، پانی تو نہ دیا مگر شہید کر دیا۔ امام حسین جب واپس آنے لگے نا تو خاندان کے لوگ سمجھے کہ پانی مل گیا، جبھی تو پرسکون لیٹے ہیں ہاتھ میں، ہیں جبھی تو لگتا ہے کہ ہل بھی نہیں رہے، رو بھی نہیں رہے، تو لگتا ہے پانی مل گیا ہے۔ تو گھر والوں نے پوچھا کہ کیا پانی مل گیا؟ تو امام حسین فرماتے ہیں کہ جام کوثر پینے، کوثر سے سیراب ہونے نانا جان کے پاس علی اصغر روانہ ہو گئے۔ ہائے ہائے ہائے، آپ سوچیں یہ کیسا ظلم ہے۔ اور اب اس کے بعد امام حسین کی باری تھی، 10 محرم ہی کا دن تھا۔ امام حسین اب اس قافلے میں آخری بچتے ہیں عابد بیمار کے بعد، کیونکہ حضرت عابد بیمار تو بیمار تھے، حضرت امام زین العابدین مولا حضرت امام حسین اب ذوالفقار تلوار لے کر جاتے ہیں اور بہت سارے یزیدیوں کو خاک و خوب میں نہلا دیتے ہیں، جس طرف رخ کرتے ہیں لشکر کا لشکر تہو تیغ ہو جاتا ہے۔ مگر آخر کار آپ بھی پیاسے تھے، کئی دنوں کے پیاسے تھے،
زخموں سے چور چور ہو کر آپ بھی شہید ہو جاتے ہیں۔ ان ظالموں کو اس پر بھی بس نہیں ہوتی، آپ کا سر انور تن سے جدا کر کے وہ ظالم نیزے پر اٹھاتے ہیں، مگر ناظرین جب ان کا سر انور نیزے پر اٹھایا جاتا ہے تو اس وقت بھی آپ کا سر انور تلاوت قرآن کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ امام حسین نے کربلا کے میدان میں آپ کے قافلے والوں نے نمازیں بھی ادا کی اور نیزے پر جو سر انور نے تلاوت کی، یہ سب ہمارے لیے میسج ہے۔ عبادت ہو تو ایسی ہو، تلاوت ہو تو ایسی ہو، سر شبیر تو نیزے پہ بھی قرآن سناتا ہے۔ اب ذرا سوچیں کہ ہم حسینی بھی کہلائیں، پنجتن کے غلام بھی کہلائیں، نہ ہمیں نماز پڑھنے کا شوق، نہ تلاوت قرآن کا شوق، بتائیں نا یہ کیسی غلامی ہے۔ امام حسین تلوار کے سایوں میں نماز پڑھیں، ہم اپنے بیڈ روم میں رہیں اور ہماری فجر کی نماز قضا ہو جائے، ہم آفس میں جائیں تو ظہر عصر مغرب قضا ہو جائے، ہم دوستوں میں جائیں تو عشاء قضا ہو جائے۔ یہ کیسی حسینیت ہے، یہ کیسی پنجتن پاک کی غلامی ہے۔ ان کا سر انور تو نیزے پہ تلاوت کرے اور ہمیں تلاوت قرآن کرنا ہی نہ ہے، یا بڑی تعداد ہم میں وہ ہے جو پورا سال قرآن نہیں پڑھتی ہے۔ نہ کرے ناظرین ایسا، خدا را حسینیت اگر حسینی واقعی بننا ہے نا تو نماز کے پابند بنے، قرآن کے پابند بنے، ظلم سے دور رہیں۔ یزیدی ظالم تھے نا، ہم کہتے ہیں ہم ظالم نہیں ہیں، ہم سمجھتے کسی کا قتل کرنا ہی ظلم ہے۔ ارے کسی کو برا بھلا کہنا بھی تو ظلم ہے، کسی کا دل دکھانا بھی تو ظلم ہے، کسی کا مال دبا لینا بھی تو ظلم ہے، کسی پر روب جمانا بھی تو ظلم ہے۔ ظلم کی تو بہت ساری قسمیں ہیں نا۔ امام حسین مظلوم تھے، یزیدی ظالم تھے۔ ہم مظلوم بن جائیں مگر ظالم نہ بنیں۔ لوگ کہتے ہیں میں کیسے مظلوم بن جاؤں، مجھ پر ظلم ہوا ہے میں تو بدلہ لوں گا، میں تو اینٹ کا جواب پتھر سے دوں گا۔ تو پھر کیسے حسینی ہیں آپ؟ ہمارا کام بدلہ لینا نہیں، ہمارا کام معاف کرنا ہے، ہمارا کام درگزر کرنا ہے، ہمیں ہماری وجہ سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے۔ تو بہرحال کربلا کا واقعہ آپ نے سنا، بہت کچھ پیغام دیتا ہے یہ کربلا کا میدان۔ نماز کا پیغام دیتا ہے، صبر کا پیغام دیتا ہے، تلاوت کا پیغام دیتا ہے، لالچ اور دنیا کے اقتدار اور مال کی لالچ سے بچنے کا پیغام دیتا ہے، اللہ کی رضا پر راضی رہنے کا پیغام دیتا ہے۔ اللہ کرے کہ ان میسیجز کو ہم ریسیو کریں اور اپنی زندگی میں یہ بدلاؤ لائیں۔ اللہ مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر میں منقبت میں تو پنجتن کا غلام ہوں، اس کے 2 اشعار سن کر ہم اپنے پروگرام کو ختم کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں غلام خیر الانام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام سے وہ سر جدا جگہ عشق ہو وہی کربلا میری بات اون کی بات گئے میرے سامنے وہی ذات گئے وہی جن کو شیر خدا کہے جینے باب صلی علی کہے وہی جن کو آل نبی کہے وہی جن کو ذات علی کہے وہی پختہ ہے میں تو خام ہوں میں تو پنجتن کا غلام ہوں میں تو پنجتن کا غلام
سبحان اللہ. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد.